کون؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حکیم صاحب گواہ رب اکبر کی قسم ہے ہم سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تقریباً 3-4 گھنٹے بیٹھے رہے. کون؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عید کا دن آتا ہے, قربانی کا دوسرا تیسرا دن آتا ہے. میرے عزیزوں, ہر بچے کا شوق ہوتا ہے کوئی اتنی سی چھری لے کے آئے گا, کوئی پیاز ٹماٹر کاٹنے والی چھری لے کے آئے گا, کہ گھر کے اندر کسائی کا چاپڑ پکڑ کے بیٹھ جائے گا, کوئی کلہاڑی پکڑ کے بیٹھ جائے گا. ماں چاپڑ ہاتھ میں دیکھے گی, اماں ننی سی چھری ہاتھ میں دیکھے گی, کوئی نیر کٹر کی چھری لے کے آ جائے گا, اماں چھری دیکھے گی چلا نہیں رہا, گوشت نہیں کاٹ رہا, ماں کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا, کہے گی ہائے میں مر جاواں. تیرے بچے کے ہاتھ میں چھری آ جائے ماں مر جاتی ہے. اس زینب کا کیا حال ہوگا جس کے بھائی کو نماز کے سجدے میں جس کے اوپر چھریاں چل رہی تھی, جس کے اوپر برچیاں چل رہی تھی. میں نے کہا اماں زینب تیرے سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. اماں زینب میں نے تیرے سے ایک عرض کرنی ہے. اماں مجھے بتا, عید قربا کے موقع پر میرے بچے کے ہاتھ میں کٹ لگ جائے, میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگ جاتے ہیں, بار بار چومتی ہوں, بار بار اپنے دوپٹے سے اپنے رومال سے بچے کے آنسوں کو صاف کرتا ہوں. کیوں؟ کہ اپنے بچے کے خون کو صاف کرتا ہوں. اور میں کہتا ہوں اللہ اکبر, اے میرے بچے تیری تکلیف میرے سے برداشت نہیں ہوتی, بڑی تکلیف کیسے برداشت ہوگی. میں بھی اماں کے روزے کی کنڈی کھٹکھٹانے لگ گیا. میں نے کہا چلو حکیم صاحب پوچھیں, اماں جان میرے تو بچے کے ہاتھ میں کٹ لگے, میرے سے برداشت نہیں ہوتا. تیرے ایک نہیں تیرے خاندان کے 72 کا گلا کٹا ہوا تھا, تیرے سے برداشت کیسے ہو گیا تھا؟ رب اکبر کی قسم ہے, علی اکبر کٹا, زینب سے برداشت کیا. میرے عزیزوں اونو محمد کٹ گئے, مسلم بن اوجسا کٹ گئے, عبداللہ بن عمیر بن وہب کلبی کٹ گئے. زینب برداشت کرتی رہی. جب کربلا کے میدان میں آئی اور 72 نیزوں کے اوپر 72 کے سروں کو لٹکا دیکھا. کبھی اماں میرے عزیزوں حضرت حسن کے حسین کے چہرے کو دیکھ کے قرآن پڑھے, کبھی حضرت قاسم کی گردن سر کو دیکھ کے قرآن پڑھے. جب میرے عزیزوں یوں کر کے نگاہ اٹھائی, 2 سال کے معصوم بچے علی الاصغر کا بھی سر نیزے کے اوپر لٹکا ہوا تھا. اللہ اکبر. اماں نے کوئی حضرت زین العابدین سے کہا, اے زین العابدین بتا میں اس کو کس نام سے یاد کروں؟ ابھی تو حسین کی گود میں مجھے کھیلتا نظر آیا, ابھی قرآن کی آغوش کے اندر مجھے قرآن کی تلاوت کرتا نظر آ رہا ہے. امت کے پاس اس کا جواب, لہو کی موج میں ڈوبے بچایا سب کو طوفان سے, گناہگاروں کی کشتی کی حمایت ہو تو ایسی ہو. سر نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ, فرشتے بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو. کربلا کے میدان میں شہید ہونے والا سب سے پہلے مسلم بن اوجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. ان سے پہلے میرے عزیزوں 2 میاں بیوی کے جوڑے کو دیکھا, کون تھا؟ اللہ اکبر. عبداللہ بن عمیر بن وہب کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حبشی تھے, کوفہ سے ساتھ لگے تھے, ان کی بیوی بھی ساتھ تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے والوں کے لشکر کی طرف سے یسا اور ربی 2 شخص لڑنے کے لیے آئے, آپ نے 2 کو بھیجا کہ چلو. یہ میرے عزیزوں عبداللہ بن عمیر بن وہب کلبی آگے آگے, پھر کہا حسین تیری مہربانی ان کو روک دے, ہمیں کربلا کے میدان میں جانے دے. حضرت حسین کہنے لگے کیوں؟ کہ اللہ کا واسطہ کربلا کے میدان میں جانے دے. اتنے میں بیوی بولی حسین بچڑی سمجھ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ دے, مجھے دعائیں دے دے. میں گھر سے کربلا کا منظر دیکھنے نہیں آئی, بلکہ ہم دونوں میاں بیوی نے مسلح پہ بیٹھ کے وعدہ کیا تھا اللہ کربلا کی قربانی میں سے سب سے پہلی قربانی ہماری قبول فرما لے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا ارادہ, تم نکلو. جب عبداللہ بن عمیر بن وہب کلبی میدان میں اترے, حبشی تھے, کالے رنگ کا ان کا جسم تھا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کوئی میں اس غلام کو کوئی زرہ دے دے. اس نے دھاڑ ماری, کوک ماری, کہ جب زرہ پہنی جاتی ہے تو جسم کی حفاظت کی فکر پڑ جاتی ہے. ہم جسم بچانے نہیں آئے, محمد کے پیاروں پر نواسوں کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. جب یہ میدان کے اندر اترے, اس کی بیوی دوروں کے کھڑی دیکھتے رہی, ام وہب دوروں کے کھڑی دیکھتے رہی. کہ کیا دیکھ رہی ہے؟ اس امید سے کہ واپس آؤں گا. کہ نا 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 نا, ایک دن میں نے اس وقت تجھے دولہا بنے دیکھا تھا جب میرے گھر کے اندر مجھے لینے آیا تھا. میں وہ منظر دیکھنا چاہتی ہوں کہ جب اس میدان کربلا میں اپنے خون کا حصیرہ باندھ کے دولہا بنے گا, جنت کی انہیں تجھے لینے کے لیے آئیں گی, بتا اس وقت تیری کیفیت کیا ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمیر بن وہب کلبی لڑتے لڑتے جب شہید ہو گئے, کافروں نے تلوار کی نوک پر یوں سر کو ٹھڈا مارا اور خیمے کی طرف اللہ اکبر. جب ان کا سر آ کر گرا تو ان کی بیوی نے اس سر کو بالوں سے اٹھایا, مسکرا کے کہنے لگی وعدہ تو جنت میں ملاقات کا کر کے گیا تھا, دوبارہ ملنے کہاں سے آ گیا ہے. بس سر کو اٹھایا, کربلا کے میدان میں یوں کر کے پھینک کے مار دیا. کہنے لگے وہ کوفے کے لشکر والو, اب غلامان محمد ہے, جو چیز اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ دے دیا کرتے ہیں, لینا تو دور کی بات, اس کی طرف دیکھنا بھی پھر گوارا نہیں کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. کربلا کا میسج کیا؟ کیا باہر آ کے روکے دکھانا؟
کربلا کا میسج کیا کہ 4-5 میرے عزیز و زنجیر جنی سے اپنے زخم کر کے جسم پہ زخم کر کے، میرا موضوع ہی نہیں، میں اس موضوع پہ بولنا بھی گوارا نہیں، برداشت نہیں کرتا، یہ میسج ہے کربلا کا۔ 3 دل کی پیاس میں قرآن سنا کے گیا میرے عزیزو۔ پھر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، حسین کی عمر 57 سال کے قریب ہے، 56.5 سال کی زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ادھر سے آواز آئے گی جس نے حسین کو مارا اس کے ہاتھ میں تیر تھا، ادھر سے آواز آئے گی جس نے حسین کو مارا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، ادھر سے آواز آئے گی تیر مارنے والا فلاں تھا، اور تمہیں دشمنوں کے نام آتے ہیں، حسین کے عاشقوں کے نام تمہیں کیوں نہیں آتے؟ اللہ اکبر، تیر مارنے والوں کے نام یاد ہیں، نیزے مارنے والوں کے نام یاد ہیں، برچیاں مارنے والوں کے نام یاد ہے، حسین کا ساتھ دینے والوں کے نام کیوں یاد نہیں؟ تمہیں پتہ نہیں حسین کے آگے کون کھڑا تھا، حسین کے پیچھے کون کھڑا تھا، حسین کے دائیں کون کھڑا تھا؟ آگے میرے عزیزو ابو بکر بن علی کھڑا ہوا تھا، پیچھے عمر بن علی کھڑا ہوا تھا، ادھر عبداللہ بن علی کھڑا ہوا تھا، دائیں عثمان بن علی کھڑا ہوا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو چلو اور اگلی بات سنو، کہتے ہو 72 میرے عزیزو تلوار 72 نیزے کینی کے اوپر چڑھ گئے، 22 کربلا کے شہید تھے، اہل البیت تھے، 21 یا 16 اہل البیت تھے، اہل بیت کی اولاد تھی۔ 50 لوگوں کے نام بتا دو، نہیں بتاؤ گے۔ اگر 50 لوگ ہیں تو تم نے نام لینا شروع کر دیے تو حسین کے محبان کی صفوں میں محمد کا عمر بھی نظر آئے گا، محمد کا ابو بکر بھی نظر آئے گا۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ نے بھرپور نعمتوں سے نوازا۔ ہمارے پاس میرے عزیزو اللہ اکبر دل کے خانوں میں حسین بھی نظر آئے گا، حسین کا چاچا ابو بکر عمر نظر آئے گا، حسین کا خالو عثمان بھی نظر آئے گا، ہمارے سینوں کے اندر میرے عزیزو حسین کا نانا محمد الرسول اللہ بھی نظر آئے گا، سینوں کے اندر حسین کا نانا بھی نظر آئے گا۔ دونوں آنکھیں کھول کے دیکھو رب اکبر کی قسم، ہمارے دلوں کے اندر حسین کا گھرانہ بھی نظر آئے گا۔ ہائے ہائے، روئے وہ جو قائل ہو، روئے وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمیں میرے عزیزو حسین نے خواب میں آ کے نہیں بتایا، بلکہ جبرائیل جو قرآن لے کے آیا اس قرآن میں اللہ پاک نے شہیدوں کا مرتبہ بتلایا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اے لوگو، جو میرے راستے میں قربانی دے دے وہ کٹنے کے بعد بھی قیامت تک کی صبح تک زندہ ہو جاتا ہے۔ فکر حسینی اللہ کیا تھی؟ نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی، زہیر ابن قیم کو کہا جاؤ ابن زیاد کی فوجوں سے کہو نماز پڑھنے کی اجازت دے، جنگ روک دے۔ حسین بن نمیر ابن زیاد کی فوج میں تھا، اس کا نام بھی حسین بن نمیر تھا۔ انہوں نے کہا اے کون سی نماز کی بات کرتے ہو؟ تمہاری نماز ہوتی ہے؟ زہیر کہنے لگے وہ کہہ رہا ہے کہ تم کون سی نماز کی بات کرو، تمہاری نماز ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مگر کے کہا کہ لعنت ہو تمہارے پر خدا کی، اگر مسلح پر حسین کی نماز کے تم قائل کوئی نہیں تو جولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں رب کعبہ کی قسم قیامت تو آ جائے گی اللہ تمہیں نماز کا سجدہ عطا کوئی نہیں فرمائے گا۔ اللہ چلو موجے کرو۔ ایک ایک بات اللہ نے کربلا والوں کی قیامت کی صبح تک قائم و دائم رکھی۔ اور بن یزید کہنے لگا حسین ہمیں نماز تو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، مخالف ضرور ہے، پیسوں کا لالچ ہے، اللہ اکبر۔ دوسرے کہنے لگے پیسوں کا لالچ ہے، نماز پڑھیں گے پر تیرے پیچھے پڑھیں گے، ہمارے پاس پانی کوئی نہیں۔ حضرت حسین نے کہا میرے پاس تو پیسے موجود ہے، عبداللہ موجود ہے، علی اکبر قاسم موجود ہے، سارے موجود ہیں، لیکن واہ حسین سخاوت کا تو نے مظاہرہ کر دیا، اپنے مشکیزوں کے منہ ان کی طرف خالی کر دیے۔ فرمایا وضو کر کے نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، پیاسے رہ کے نیزے کی اینی پہ چڑھ کر قرآن سنا دینا ہمارا کام ہے۔ آؤ لاؤ حسین کی پیاس کا قضا کرو۔ کیوں؟ یہ سبق حسین کو مدینے کی گلیوں سے ملا تھا۔ بس آخری بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ سبق میرے عزیز و اماں جان کے بیڑے سے ملا تھا، نانے محمد کے قدموں سے ملا تھا۔ کب ملا تھا؟ صحابہ کے قدموں سے ملا تھا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں سے گزر رہے، ابو ذر غفاری کے گھر کے اندر بکری کا گوشت پک رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کو بھوک لگی تھی، خدا کے پاک پیغمبر ابو ذر غفاری کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، کنڈا بجایا۔ ابو ذر غفاری دوڑتے ہوئے یا رسول اللہ میں سمجھ گیا آپ ہی دروازے
نمازیں پہ ہوں گے. خوشبو رسول سے کمرے کا بیڑا سارا ہی مہک گیا ہے. رحمت والے نبی تشریف لائے. آپ نے پوچھا ابو ذر غفاری کیا پکڑا ہے؟ اللہ کے نبی بارچی خانے میں آ جاؤ, چولہے کے پاس آ جاؤ. رحمت والے نبی تشریف لے گئے, ہڈیا کا ڈھکنا اٹھایا, اللہ اکبر, سالن کی خوشبو انہیں متاثر کر دیا. بھوک بڑی لگی تھی. فرمایا ابو ذر غفاری بھنا ہوا گوشت پکڑا ہے. کہاں کملی والے اس میں پانی نہیں ڈالوں گا, مجھے پتہ ہے آپ کو لگوا لگوا سالن بڑا پسند ہے, کھڑا کھڑا مسالے والا سالن بڑا پسند ہے. رحمت والے نبی میرے عزیز و چمچہ مار کے بوٹیوں کو اوپر نیچے کر رہے ہیں. پھر آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری تو اکیلا کھائے گا؟ کہ اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ آپ نے ہڈیا میں چمچہ چلایا. آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری تیرے محلے میں کون کون رہتا ہے؟ کوئی کہنے لگے جی سارے امیر بھی نہیں رہتے, سارے غریب بھی نہیں رہتے. آپ نے فرمایا بتا مجھے انگلیوں پہ گنا, تیرے محلے میں کوئی یتیم رہتا ہے؟ کہاں, 2 گھر یتیموں کے. تیرے گھر کے بیوہ عورت ہے؟ جی جی ہاں وہ سامنے والی بیوہ ہے. کوئی ایسا بھی ہے جس کی دہاڑی نہ لگی, جس کے گھر کا چولہا نہ لگا؟ کہاں 4-5 گھر والے ایسے ہیں. فرمایا پھر اللہ کا نبی بھنا گوشت کیسے کھا سکتا ہے, کیا کروں؟ فرمایا پانی کا پیالہ لے کے آ جا. ابو ذر غفاری کہنے لگے میں دوڑا دوڑا گیا, دونوں ہاتھوں میں پانی کا پیالہ لے آیا. میں سمجھا اللہ کے نبی پانی پیئیں گے, پانی کا پیالہ سالن میں انڈیل دیا. ایک اور پیالہ بھر کے لا. 3-4 پیالے جب سالن میں ڈال دیے, پتلا شوربہ سا بن گیا. خدا کے پیغمبر نے فرمایا وہ پیالے میرے پاس لے گیا, چمچے سے سالن ڈالتے جاتے. فرمایا ابو ذر غفاری فلانے یتیم کے دیا, فلانی بیوہ کے دیا, غریبوں کے گھر میں دیا, بے روزگاروں کے گھر میں دیا. کہ میری دوڑیں لگائی, مجھے پسینہ پسینہ میں شرابور ہو گیا. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں ہڈیا کا سالن ہی سارا ختم ہو گیا. رحمت والے نبی نے دیگڑی اٹھوائی, اپنے سامنے رکھ لی. یوں جھانک کے دیکھا پیندے میں لگوا لگوا سالن نظر آیا. آپ نے روٹی پکڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے, ایک ٹکڑا میرے ہاتھ میں دے دیا, ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں لے لیا. روٹی کا ٹکڑا توڑ کر دیگچی کے پیندے کو لگایا. ابو ذر غفاری کہنے لگے لقمہ جب حضور کے ہاتھ میں آیا میری روڑی نکل آئی, میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. آپ نے فرمایا کیوں روتا ہے؟ اس لیے کہ نہ تیرے پاس بوٹی بچی نہ میرے پاس بوٹی. کنی اللہ کے نبی آج میرے بیڑے سے امیر غریب کھا گئے. آج آپ نے ابو ذر غفاری کے گھرانے اس کے بورچی خانے کو ہلاکت سے بچا لیا. روٹی کا ٹکڑا حضور کے ہاتھ میں, روٹی کا ٹکڑا ابو ذر غفاری کے ہاتھ میں, روٹی کا ٹکڑا منہ میں چبا رہے. حضور روتے ہوئے کیا فرما رہے؟ اے ابو ذر غفاری خدا تیرا بھی بھلا کرے, خدا میرا بھلا کرے. ابو ذر غفاری یہ بوٹی میں کھاتا تو راضی ہوتا, ہڈیا کا سالن تو کھاتا میں راضی ہو جاتا. تیری ہڈیا سے غریب کھا گئے, تیری ہڈیا سے یتیم کھا گئے, مسکین کھا گئے. قسم ہے اس رب کی جس نے میرے سر پر حق کے ساتھ نبوت کا تاج سجایا. آج تیرے دسترخوان سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا, عرش والا خدا بھی راضی ہو گیا. 2 پیغام کربلا کا, یہ کیڑی کربلا کے لے کے بیٹھے ہو؟ اس کربلا کی بات کرتے ہو, بھائی کو مروا دیتے ہو, اپنا آپ بچا لیتے ہو. حسین تو وہ کربلا کا پیغام دے کے گیا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چراغ گل کر دیا. اور میں مروت میں میرا منہ ملاحظہ نہ کرنا, جس کا دل چاہتا چلے جاؤ, کل یہ نہ کہنا حسین خود ہمیں مروا کے چلا گیا ہے. اللہ ایسی بھی داستان. کربلا کا پیغام نماز کا سجدہ ہے, کربلا کا پیغام شرم و حیا ہے, کربلا کا پیغام کربلا کہتے ہی کربلا کا نام ہی غیرت ہے. غیرت کہتے ہیں کربلا کو غیرت کہتے ہیں. پردہ کربلا کا نام ہے. رب کعبہ کی قسم میں نے اماں زینب کے روزے پہ تصور میں کہا ہوگا, میں نے کہا اماں میں نے پاکستان جانا ہے, اس سال میں نے ڈیرے غازی خان محرم کا پروگرام بھی دے رکھا ہے. میری اماں جا, میں اپنی دھیوں کو کیا کہوں گا, جا کے تیرا پیغام جا کے کیا کہوں گا. لگتا تھا میری اماں نے کہا عبدالحنان ڈیرے غازی خان چلے جانا, میری دھی زینب کو, میری رقیہ, میری بیٹی فاطمہ کو پیغام دے دینا. جس کا پردہ بچانے کے لیے اس کا بھائی نیزے کی اینی پہ چڑھ گیا, بتاؤ اس پردے کو اجاڑنے کے لیے تم نے دنیا کے کتنے پیسوں کا سودا کر لیا ہے. سوچ سمجھ کے قیامت کے دن ہمارے پاس آنا, نانے کے سر پر پیسہ نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ غیرت اور پردے کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا. اللہ ہمارے گھروں میں غیرت نصیب فرمائے, کہہ دو آمین. محمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. حضرت ام ایمن کہنے لگی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ تو نے نہیں کہا میرے بچے گم ہو گئے. اللہ, آپ نے سارے صحابہ جتنے بیٹھے تھے سب کو اٹھا دیا, فرماؤ جاؤ جاؤ میرے بچوں کو تلاش کر کے لاؤ. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رہا نہ گیا, پھر خود اٹھ کے کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آپ میرے عزیزو دوڑ رہے مدینے کی گلی میں, در جانے مدینے سے باہر نکل گئے. سامنے ایک پہاڑی کے دہانے میں, یہ میں باتیں خوشبو حسن سے عرض کر رہا ہوں, جس کتاب پر تصدیق ہے مفتی محمد حسن صاحب کی, جس کتاب پر تصدیق ہے مولانا زاہد الراشدی صاحب کی, جو کتاب پر تصدیق ہے دارالعلوم کی. اللہ وہ تصدیقات سے باتیں, کیونکہ یہ شہادت حسین کا مرحلہ بڑا نازک سا مرحلہ ہے, پھونک پھونک کے کڑوا رکھنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. رحمت والے نبی خود مدینے کی گلیوں میں تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پہ پہنچ گئے. اندر سے حسن حسین کے رونے کی آواز آئی. آپ اندر تشریف لے گئے, دونوں ایک دوسرے سے جھپی ڈال کے رو رہے ہیں. اللہ
کونے میں بیٹھ کے بھی تو رو سکتے تھے, ایک دوسرا پہاڑی کے اوپر نیچے رکھ کے بھی تو رو سکتا تھا, ایک پہاڑی سے باہر نکل کے, ایک پہاڑی کے دامن سے باہر نکل کے بھی تو رو سکتا تھا. لیکن مصیبت کے وقت دونوں بھائی گلے سے لگ گئے کہ نانے کی امت کو پیغام دینا ہے, جب بھائی پر مصیبت آ جائے سینہ جوڑا کرتے ہیں, سینہ علیحدہ کر کے بھاگا نہیں کرتے, ٹیلی فون بند نہیں کر لیا کرتے. میسج کا پیغام بھی سن کے میرے عزیزو جواب نہیں ہے کہ جواب نہ دیا کرے, بلکہ میں حسین ہوں, ایک 5.5 سال کا, ایک 6 سال کا. نانے محمد نے نماز کا طریقہ پہل بعد میں بتلایا, پہلے کردار بتانے کا طریقہ بتلایا ہے. بھائی بھائی کو گلے سے لگا کے بیٹھا ہوا ہے, بھائی بھائی کو گلے سے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ایک کالے رنگ کا شیشناک, اللہ اکبر, ان دونوں